تو ہم جون میں، بچے میرے چھوٹے تھے، تو جون میں ہم یہ کیا کرتے تھے، جیسی ہی چھٹیاں ہوئیں ہم پہلے سے تیاری کر کے رکھتے تھے، گاڑی میں ہم نے اچھا. ٹرنک میں سامان رکھا اور ہم نکل گئے. ہوں. میں خود ڈرائیو کرتا تھا، بڑا شوقین بھی ہوں، تو میں نے یہ سارے اچھا. ناردرن ایریاز جو ہیں یہ ڈرائیو کر کے دیکھے ہیں. تو اچھا. آپ کو میں بتاؤں، جھیل سیف الملوک ہم گئے. اچھا، میں پہلی ہوں. دفعہ جا رہا تھا، بہت ایکسائٹیڈ تھا، گھر والے بھی بہت ایکسائٹیڈ تھے. ایک تو اس کا راستہ اتنا مشکل ہے. ناران ایک ہوں. جگہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، کاغان جی ناران. بالکل بالکل تو بالکل. ناران سے آپ جب جاتے ہیں تو راستے میں آتا ہے گلیشیئر. ایک تو ہوں. اتنا پتلی وہ سڑک ہے، پہاڑی سڑک ہے، اتنی پتلی ہے کہ آپ سمجھ ہوں. لیجیے دوسری طرف سے جیپ آ رہی ہو تو ایک آدمی کو رک کے بالکل کنارے پر ہونا پڑتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہاں رائٹ یہ بڑا سائڈ پہ خوفناک. ہزاروں میل، ہزاروں فٹ نیچے جو گہرائییں ہیں، تو بڑا ڈر بالکل. لگتا ہے. اچھا، اوپر سے وہ ہماری جیپ، وہاں آپ اس میں گاڑی نہیں لے کے جا سکتے، تو ہم نے گاڑی وہاں ناران میں جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں چھوڑ دی ہم نے. وہاں سے ہم نے جیپیں لی اور جیپ لے کے ہم گئے ہوں. تھے. وہ جیپ پھنس گئی اس میں. خیر بڑی مشکل سے اے. وہ گلیشیئر سے وہ دھکے وکے دے کے لوگوں نے نکالا، مقامی لوگوں نے. ہم سیف ہاں. الملوک پہنچ گئے. دیکھ کے طبیعت خوش ہو گئی، چاروں طرف پہاڑ ہے، درمیان میں وہ قدرت کا نمونہ بیچ جھیل بنی درمیان ہوئی، میں. پرسکون اس کا ہاں. پانی، نیلے رنگ کا، اور بے ہوں. انتہا خوبصورت لگ رہی تھی وہ. لیکن میں، اچھا میری چونکہ ایک عادت ہے کہ میں کیوریوسٹی کی، ہوں. تو میں پہلے ٹھیک. چیزیں میں نے دیکھی. اچھا، برابر میں جھوپڑی نما ایک چھوٹا سا ایک وہ بنا ہوا ہے، وہ بھی بند تھا، تالے پڑے ہوئے تھے اس کے. وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا. اس میں کبھی کوئی آ جاتا ہے. اچھا، کوئی ٹھہرنے کا انتظام نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ اگر بارش آ جائے تو آپ کہیں پناہ تو لے کیا؟ سکیں. او مائی ٹھیک ہے نا؟ گاڈ. صرف وہ جھیل بنی ہوئی ہے بس، اس کے ارد گرد وہ میدان سا ہے بس. تو اگر آپ یہ بتائیے، اگر اسی جگہ آپ ایک گورنمنٹ خود ایک چھوٹا سا ہوٹل، ایک ریسٹورینٹ ہوٹل تعمیر، بنا دیں. ہاں. بس نہیں، بس یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر فیسلٹیز ہم کریں، میرا خیال ہے، اور پھر دوسرے ہماری امن و امان کی ٹورسٹ صورتحال آئے. بہتر ہو جائے. ہاں. اتنے ٹورسٹ ایک زمانے میں آتے پیسہ تھے. ملے ان کو. ہاں. میں آپ کو بتاؤں، ایک زمانے میں جب امن اور سکون کا زمانہ تھا، 70s میں، مجھے یاد ہے کہ جی. ہم جب جایا کرتے تھے تو ان علاقوں میں چھوٹے چھوٹے ٹینٹ ہمیں نظر آتے تھے دور سے، پہاڑی اوپر، پہاڑی کے اچھا. کنارے. ان میں یہ ہوں. فارنر ہوتے تھے، اپنے وہی لباس پہنے ہوئے، اپنے وہ سو رہے ہیں اس میں. اچھا، اس کے بعد یا اپنے باہر اسٹوو انہوں نے دھوپ میں رکھا ہوا ہے، اس پہ چائے ہوں. بنا رہے ہیں، کافی بنا رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ہوا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ چونکہ حالات خراب ہو گئے تو وہ ٹورسٹ کم ہونا شروع ہو گئے، پھر فیسلٹیز نہیں ہیں. وہ ظاہر لوگ حالانکہ، لیکن جو آتا ہے وہ اتنا امپریس ہو کے جاتا ہے. کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں بہت، میرا خیال ہے کوئی 100 کے قریب کتابیں ہوں. شائع ہو چکی ہیں. پریاں بھی آتی ہیں یہاں پر. ارے بڑا میں نے تلاش کیا، لیکن بیگم ساتھی اس لیے زیادہ نظر نہیں آئی وہ. ہاں واقعی میں نے سنا ہے کہ پریاں آتی ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن سنا ہے کہ آتی ہیں. اب میں تو گئی نہیں ہوں، ورنہ میں ملاقات کر لیتی. دیکھو دوسری بھائی پری اگر میں بھی بیس تو پچیس ہوں. سال پہلے اگر 20-25 سال پہلے آپ یہ بتاتی نا تو پھر میں کچھ تلاش بھی کرتا، کوئی ہاتھ ہاں. واتھ ملاتے، خیریت پوچھتے. ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں نہیں، اور یہ میں آپ کو سچ میں بتا رہی ہوں کہ میرے ایک منیچر کے ٹیچر تھے، ان کے ابا کو نظر آئی تھی. وہ لوگ وہیں کے ہی تھے، وہ ٹیچر، وہ ہمارے نا اچھا. ہنسا وغیرہ سائڈ کے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں پریاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں. ہمارے ابا کو نظر آئی، ہمارے ابا 2 دن بے ہوش رہے کہ وہ ایک عجیب انہوں سی نے مخلوق ہوتی ہے. نہیں، انہوں نے بھوتنی دیکھ لی اگلی. پتا نہیں، اور یہ مجھے نہیں پتا کہ کس کو دیکھا انہوں تھا. نے، ہاں، کوئی یقینی بھوتنی دیکھ لی ہوگی انہوں نے. ہاں ہو بھی سکتا ہے. تو محسن بھائی، یہ ڈیولپ کریں نا یہاں پر اور چھوٹے چھوٹے ہوٹلز بنائیں تو یقین کریں بہت. اب ہم پاکستان سے ہی لوگ اتنے جائیں وہاں پر، لیکن ارے پھنس جاتے ہیں وہ بہت بیچارے. بہت، ہر چیز کو ہم نے بجائے اچھا کرنے کے خراب کر دیا. دیکھیے ایک زمانے میں خراب مری کر ہل دیا. اسٹیشن ہوتا ہاں تھا نا، اب مری بالکل. نہیں رہا، پہاڑی علاقہ نہیں رہا، وہ شہر بن گیا ہے. اتنی وہاں ہوں. رش ہوتا ہے، آپ مار روڈ پہ چلنا مشکل، ہوٹلوں میں جگہ نہیں ملتی، گندگی الگ ہو گئی. ہاں. اچھا، پھر ٹریفک کا کوئی انتظام نہیں ہے، ٹریفک جیم ہو جاتا ہے. اچھا، پھر جناب علی پارکنگ کوئی پراپر نہیں ہے. اب دیکھیں نا ان چیزوں کو، یہ اگر گورنمنٹ اس کو پراپر طریقے سے توجہ دے. میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سی کھوپڑیاں لے کے آتے ہیں یہ جو ہمارے سیاستداں اور جو عہدیدار ہوتے ہیں. ہوں. بھائی سیدھی بات ہے کہ ہاں. آپ سب چیزیں اکٹھی نہ کریں، آپ ایک ایک کر کے بھی اگر ہر سال کریں. مطلب آپ یہ بالکل. ٹارگٹ بنا لیں کہ جی یہ جو بجٹ آ رہا ہے ہمارا، اس میں ہم مری اور اس کے ارد گرد کے ایریاز کو ڈیولپ کر دیں گے.
ٹھیک ہے نا. کاش آپ سن لیں وہ آپ کی آواز اور کاش کر دیں. وہ تو شکر ہے کہ سڑکیں وڑکیں بہت اچھی بن گئی ہیں. وہ اب آپ میں نام لینا چاہتا لیکن آپ کو کریڈٹ ڈیو دینا چاہیے. کم از کم سڑکیں اب اس قابل ہو گئی ہیں. ایک زمانے میں ہمیں یاد ہے اتنی پتلی سی سڑک ہوتی تھی, ڈرائیو کرتے ہوئے خوف آتا تھا. اب جناب ایسی آدھا وہ موٹر ویز بن گئی ہیں سب تک, اور تو کم از کم وہ ٹھیک ایک ہے, جس سہولت کی جو حاصل ہوئی. خوبی ہے وہ تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لیکن اگر یہ آپ کہ یہ ٹارگیٹ رکھ لیں کہ جو بجٹ ہے اس میں آپ کہیں کہ جناب یہ 5 سال میں اس دفعہ ہم 3 جگہیں ہم بنائیں گے. لیکن ایک بس وہ سب کا وہ ہوتا ہی ہے نا کہ یار ہم نے اتنے پیسے خرچ کر دیے, پہلے تو ہم کھائیں نا, اپنا گھر بنائیں. ہاں ہمارے گھر ہاں, بس ہمارے وہ گھر اگر اپنے لاہور لیے میں ہی ہے تو بس, جی ہاں. ہاں اپنے لیے ہی کرتے ہیں. اچھا ایک حسن بھائی پتہ کیا ہے, سردیوں کے دن ہو تو گندگی نہیں برداشت ہوتی. آپ ایک چیز نوٹس کرنا, سردیوں میں صاف ستھری جگہ آپ کو اچھی لگتی ہے. اب نہیں جہاں وہ تو جہاں پر گرمیوں میں مطلب بھی سردیوں میں بھی ہر جگہ ہی نہیں, وہ تو گندگی تو ویسے ہی مطلب بڑی کہ نہیں, ایک مطلب کہ ایک اب یہ ایسی جگہ ہیں اگر یہاں پہ کوئی گندگی ہو تو کوئی ٹورسٹ آئے, کوئی اپنے ہی ملک کے آئے تو وہ بڑی کوفت ہو رہی ہوتی ہے کہ سردی بھی ہے اور کوئی گندگی بھی پھیلی پڑی ہے. یہ چیز بس بات یہ لیکن ہے کہ آپ ضروری ہے, قوم بہت کو ضروری ہے. ایجوکیٹ کوئی بیمار ہو ہمارے جائے, بات سنیں, اوپر کوئی والے ہیں یہاں پہلے تو بیمار ہو جائے پھر ہاں بس کون پوچھنے والا ہے. کوئی چھوٹا سا بھائی یہ ہاسپٹل تو ہو چلیں یہاں آپ اس پر. باتیں تو چھوڑ دیں, یہ تو یہ فیسلٹیز تو شہروں میں نہیں ہے تو آپ وہاں کیا پہنچائیں گے. ہاں یہ بھی بات ہے. بے حسی بات, یہ بے حسی کا دور دورہ ہے. اگر ہر تھوڑے سے شعور آ جائے, کوئی بندہ ایسا ہو جو یہ کہے کہ نہیں نہیں یہ چیزیں ضروری ہیں, یہ ہم نے کرنی ہے, تو کوئی مشکل نہیں ہے. کروڑوں روپے آپ ضائع کر دیتے ہیں, عیاشیوں پہ ضائع کر دیتے ہیں, شو آف میں وہ کر دیتے ہیں. اگر یہی کام آپ جو ہے نا پازیٹیو چیزوں پہ لگائیں تو ہمارا ملک ہاں کہیں سے کہیں پہنچ. ہر علاقے میں ایک ہاسپٹل ہو تاکہ ایک ایریے سے دوسرے ایریے جانے میں جو ٹائم لگتا ہے نا, کسی پیشنٹ کی جان سیف رہے. دیکھیے یہاں ہر چیز کے ایمبولینس کا لیے اتنا پورا انتظام ہے, اتنا برا. ہم تو یہ چیز بھگتے ہیں جب ہماری اماں بیمار تھیں کہ جی کہنے کو بس بولتے ہیں جی ایمبولینس ہے اور تو یہ فلانی ہے تو ڈھمکانی ہے, مطلب 2 گھنٹے نہیں آتی. دیکھیے وجہ یہ ہے نا کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ہم سنا کرتے تھے ماسٹر پلان ایک لفظ ہوتا تھا. ہوں ٹھیک, جب ہوں بڑے ہوئے تو ہم نے اسٹڈی کیا. ماسٹر پلان یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کیجیے میں مثال دے رہا ہوں کہ لاہور ہے جی یا کراچی ہے, ہوں آپ ہوں ماسٹر پلان یہ بناتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کراچی ہے, اس کی آبادی بس 1 کروڑ سے آگے نہیں جائے گی. ٹھیک ہے نا. ہوں آبادی کے لیے ہم نے کیا کیا فیسلٹیز دینی ہے. آپ نے کہا جی اس میں یہاں ہاسپٹل ہونا چاہیے, اب 1 کروڑ کی آبادی ہے, آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا کہ یہاں پر کم از کم, میں مثال دے رہا ہوں کہ 20 ہاسپٹل ہوں ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا بالکل یہ آپ کی لنک روڈس آپ کی 3-4 لنک روڈس ہونی چاہیے, آپ کا فلاں چیز ہوں ضروری ہے. آپ کا ایک پلان بناتے ہیں, اس کے حساب سے آپ کام کرتے پلان ہیں. سے بالکل پلاننگ دیکھیے نہیں ہے ادھر. انگریزوں نے جو شہر بنائے تھے, جو آج تک وہ انفراسٹرکچر قائم ہے نا, وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پلاننگ کے ساتھ بنائے تھے. بالکل. تو ہمارے اب یہ ہے کہ وہ اب تو ہمارے یہاں تو خیر عالم یہ ہو گیا ہے کہ کچھ توجہ نہیں دیتا. ایوب خان کے دور تک جب تک رہا ایوب خان نے, پہلے 5-6 سال پھر بعد میں وہ بھی سیاست میں پڑ گئے, تو اس کے بعد تو کسی نے توجہ ہی نہیں کی. بس یہی بدقسمتی ہے نا کہ یہاں کوئی اچھا بندہ میسر ہی نہیں ہے, آتا ہی نہیں ہے جو صرف ملک کے بارے میں سوچے. ہمیں اپنے اور میرا آپس میں اتنا لڑائی سے فرصت ہو, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے فرصت ہو, ہاں تب تو اب میں دوسرے ممالک کی جو ترقی دیکھتی ہوں نا, تو ایک عجیب سا کمپلیکس ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ یہاں کیوں نہیں ہے. وہ بھی تو انسان ہے نا, ہم اسی دور میں ہے نا, ہم بھی اسی دور میں, تو ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں. پھر وہ آپ والی نہیں نہیں, بات ہے دیکھتے کہ دیکھتے یہ تمام ممالک دیکھتے دیکھتے کہیں سے کہیں پہنچ گئے. ہم الٹے کہیں ہو سے گئے, کہیں پہنچ گئے, ہمیں ہم ریورس الٹے گیئر ہو لگ گئے. گیا. ہاں ہاں بالکل. اور اس کی وجہ وہی آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, اور ہمارے سننے والے بھی جانتے ہیں. دیکھیے 2000 آپ بھی کراچی میں ہی رہتی ہیں, ہوں 2005 تک جنرل مشرف کے دور میں بڑا کام ہوا, اور ہوا کراچی ہے. بڑا صاف ستھرا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اپنی ذاتی میں مشاہدات بتا رہا ہوں. اتفاقی بات ہے 2003 میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. میرا ایک ٹور ایسا تھا پرسنل, ایک کام کے سلسلے میں ایک ٹورنامنٹ میں کروا رہا تھا امریکہ میں, کہ میں نے امریکہ سے فلائی کر کے میں پاکستان آیا. پاکستان سے میں گیا انڈیا, انڈیا سے میں گیا سری لنکا, سری لنکا سے میں گیا بنگلہ دیش, پھر انڈیا آیا, پھر پاکستان.
ٹھیک ہے نا. اچھا ہاں آپ بلیو کریں جب میں پاکستان